بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے چند دن پہلے ایک خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ خطبہ منقول ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ شعب الایمان للبیہقی کے اندر موجود بھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ بڑا پیارا خطبہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات جو شب قدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو، یعنی جو نماز تراویح پڑھنے والے ہیں، نماز تراویح پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عبادت مقرر کیا ہے، جس کا ثواب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ثواب دے گی، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، بے پناہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ یعنی جس نے روزہ رکھا اس کو بھی پورا ثواب ہوگا، اور جو روزہ افطار کرانے والے ہیں اس کو بھی پورا کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو افطار کرانے کی طاقت نہیں ہے، سامان میسر نہیں ہے، غربا بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، کیا وہ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے گا، یعنی پورا کھانا کھلا دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں چلے جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے نجات ہے، آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ کتنا پیارا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ کی ذات رمضان کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔